میں تو لوگوں سے کہتا ہوں، دیکھو عورتوں سے بھی کہتا ہوں، اچھے مرد مارکیٹ میں شارٹ ہوتے جا رہے ہیں، جو اچھا ملے اس پہ قبضہ کر لو. یہ میں لڑکیوں سے کہتا ہوں، بھلے چوتھی بن جاؤ، اس کی تیسری بن جاؤ، دوسری بن جاؤ. کسی اچھے مرد کی چوتھی بننا یہ کسی نالائق کی اکلوتی بیوی بننے سے کروڑا گنا بہتر ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، میں نے اپنی 4 شادیوں والی کتاب میں جرمن عورتوں نے آج سے 100 سال پہلے احتجاج کیا تھا. اس احتجاج میں یہ کہا تھا ہم کسی اچھے مرد کی 10ویں بیوی بننا قبول کر لیں گے اور کسی نالائق کی اکلوتی بننا قبول نہیں کریں گے. عورتوں نے یہ تحریک یورپ میں چلائی تھی کہ 4 شادیوں کی اجازت دی جائے، کیونکہ عورتیں سمجھ رہی تھیں کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے. ہماری عورتیں تو یہ بات نہیں سمجھتی، کیونکہ ابھی وہ خاندانی نظام اس طرح تباہ ہوتے دیکھا نہیں ہے انہوں نے، جو ہونے کی جا رہا ہے نا. جب دیکھیں گی تو یہ کہیں گی بھائی ساری زندگی میاں لیس ہونے سے بہتر تھا کسی ڈھنگ کے آدمی کی چوتھی بن جاتے ہم. یہ کہیں گی عورتیں، اور کہتی ہیں جب عمر نکلنے لگتی ہے. لیکن پھر کوئی چوتھی پہ بھی نہیں کر رہا ہوتا، کوئی تیسری پہ بھی نہیں کر رہا ہوتا. میرے پاس جو مرد مارکیٹ میں اویلیبل ہے، میں ان سے کہتا ہوں ابے کر لے، وہ کہتے ہیں نہیں دوسری جب اتنی ٹینشنوں سے کریں گے تو اس سے کیوں کریں. ان کی یہ سوچ ہے، تو ان کو بھی چاہیے بالکل. تو یہ دماغ بالکل سیٹنگ آؤٹ ہوتی جا رہی ہے. تھوڑے دن میں سب وہی ہو جائیں گے جو وہ ہوئے ہوئے ہیں. حقیقت ہے، تھوڑے دنوں میں نا جو حالات چل رہے ہیں نا، سب وہی ہو جائیں گے جو وہ ہوئے ہوئے ہیں. کون ہوئے ہوئے چھوڑو، یہ آپس کی بات. اچھا خیر، تو خواتین سے میں کہتا ہوں اچھے مرد مارکیٹ میں کیا ہو رہے ہیں، کیونکہ بے حیائی پھیل رہی ہے، زنا پھیل رہا ہے، لڑکیوں سے دوستیاں، وفادار مرد نہیں ملیں گے آپ کو. تو جو اچھا مل رہا ہے نا، کھاتا پیتا ہے اور ذمہ دار ہے، کر لو، چوتھی بن جاؤ اس کی بھلے. اور مردوں سے بھی کہتا ہوں اچھی لڑکیاں بھی مارکیٹ سے کیا ہو رہی ہیں، شارٹ. وفادار عورتیں اب نہیں ملیں گی آپ کو، ہیں لیکن کم ہیں، کیونکہ کو ایجوکیشن میں لڑکیوں کے بوائے فرینڈ، دوستیاں، اتنے کیسز آ رہے ہیں. برائی کا تذکرہ بھی اچھا نہیں لگتا، لیکن ایک چیز ہے، شادی ہو گئی وہ پرانے والے سے، ابھی بھی اس سے بات ہو رہی ہے، اس سے بھی بات ہو رہی ہے، اس سے بھی بات ہو رہی ہے، اس سے بھی بات ہو رہی ہے. میاں آ رہا ہے تو فون یوں کر کے گھما دیا. اور میاں کی بھی اپنی کئی کلاس فیلوز تھیں، وہ ان سے لگا ہوا ہے. تو کیا تماشا ہے یار. پہلے پھڈے یہ ہوتے تھے کہ ساس کی خدمت نہیں کر رہی، میرے بڑے بھائی جان کو پوچھتی نہیں ہے، جیٹھ کو کا خیال نہیں کرتی، چائے کا نہیں پوچھتی. اب پھڈوں کی نوعیت بہت خطرناک، ابھی کہ چھپ چھپ کے فون کرتی ہے. یہ بہت ڈینجرس ہے بھائی، یہ تو بہت ہی خطرناک معاملہ ہے. تو بھائی اچھی لڑکیاں باپردہ گھریلو مارکیٹ سے کیا ہو رہی ہیں، شارٹ. تو میں لڑکوں سے بھی کہتا ہوں دھڑا دھڑ جلدی سے اچھی 4 عورتیں اپنے نکاح میں لے آؤ. یہ ورنہ آپ کے پاس یہ آپشن ختم، اچھی ساری قبضہ کر لو. اور لڑکیوں سے بھی کہتا ہوں جو اچھا مرد ہے اس پر ایک عورت کو قبضہ نہ ہونے دو. آپ اس کی دوسری بن جاؤ، تیسری بن جاؤ، چوتھی بن جاؤ. کیونکہ مستقبل میں اچھے لڑکے بھی مارکیٹ میں شارٹ اور اچھی لڑکیاں بھی مارکیٹ سے شارٹ. جو چیز شارٹ ہونے والی ہوتی ہے اسٹاک کیا جاتا ہے، نہیں کیا جاتا پہلے سے. آپ کو پتہ چل جائے کہ چینی مارکیٹ سے شارٹ ہونے والی ہے. ابھی کووڈ-19 جب پھیلا تھا، لاک ڈاؤن لگ رہا تھا، ہمارے گھر والوں نے میرا خون پیا ہوا تھا. آٹا اتنا لے آئیں، اگلے دن گھر میں یہی بحث چل رہی تھی ہمارے، 3 مہینے کا راشن لے آئیں کیونکہ راشن مارکیٹ سے ختم. سب یہی فکر میں لگے ہوئے تھے. تو میرے بھائی جب چینی شارٹ ہوگی تو 10 کلو کے بجائے 40 کلو کی بوری آئے گی گھر میں. کیا خیال ہے؟ اس طرح جب لڑکیاں شارٹ ہو جائیں گی نا تو 1 کے بجائے کتنی آئیں گی، 4 آئیں گی. یار ساری اچھی لے آؤ، کل مستقبل میں اچھی لڑکیاں ملیں گی نہیں. تو یہ اچھی سے میری مراد ہے کہ وفادار مرد بھی نہیں ملیں گے، عورتیں بھی نہیں. وہ یورپ والا کلچر آ رہا ہے ہمارے معاشرے میں. یورپ میں اب شادی ہوتی ہے 50 سال کے بعد. 50 سال کے بعد مرد کو پتا ہوتا ہے بھائی اب ایک بیوی پہ اچھا طرح گزارا کرو، محبت نہیں ہوئی، ساری ٹھڑک نکال چکے ہوتے ہیں وہ گرل فرینڈوں کی. اب ان کو پتا ہوتا ہے اب ہمیں وہ لڑکیاں بھی نہیں ملیں گی جو کالج میں ہوا کرتی تھی. اب کوئی نکاح کے لیے بھی مل جائے تو غنیمت ہے. عورت کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اب میں کیا دوستیاں لگاؤں گی کسی سے، بوائے فرینڈ. میاں چاہیے بس ایک عدد. 50 سال میں جب جذبات بالکل ماند پڑ جاتے ہیں، محبت کے جذبے ختم، ایک دوسرے سے دعا کروانے کے لیے، دم کروانے کے لیے دونوں شادی کر لیتے ہیں. سمجھتے ہو نا کہ اب کچھ بچا ہی نہیں ہے، چلو ہم میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اب کیا کر رہے ہیں. تو وہاں ہوتی ہیں اور بڑی اچھا. مجھے لوگ کہتے ہیں انگریز بہت وفا کرتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ. اب اس عمر میں وفا نہیں کرے گا تو کیا کرے گا 50 سال میں؟ اب کیا تو تکلف کر رہا ہے وفا کا؟ یہ تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ نہ کر اب وفا. جب تیرے منہ میں دانت ہی نہیں بچے ہیں بادام کھانے کے لیے، اب بادام سے پرہیز کر کے کون سا تیر مار رہا ہے؟ تو وفا کرتا نا.
17 سال 18 20 سال میں تو کہتا میں صرف اس ایک بیوی پہ گزارا کروں گا, میں انگریز کو سلوٹ کرتا, میں اسے اپنا پیر و مرشد بنا کے کہتا اتوار کا بیان آپ ہی کیا کریں گے آئندہ سے, میں گورے کو لا کے بٹھا دیتا یہاں پہ. 18 سال میں تو منہ مارا اس نے, ادھر بھی منہ ادھر بھی منہ, 20 سال 25 سال 30 سال 40 سال 45 سال 50 سال کے بعد جب تھک ہار کے سارے جذبات مان پڑ گئے, کتنی اچھی صحت ہو, ایک وقت تک انسان رہتا ہے, اس کے بعد جا کے وہ کہتے ہیں چلو یار اب کیا کر لو, گھر بسا لو. پھر بیوی کے ساتھ کیا کر رہا ہے, وفا. پھر بھی بہت سے پھر بھی نہیں کرتے. تو اس لیے یہ شادیاں لیٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں. ایک وقت آئے گا 50 سال میں اچھی عورتیں ملیں گی آپ کو, اور عورتوں کو بھی 50 سالہ مرد اچھا ملے گا. چھڑے چھاٹ جو کنوارے ہوتے ہیں نا, جو جذباتی ہوتے ہیں, جو ٹوٹ کے بیوی سے محبت کریں, بیوی ان سے ٹوٹ کے محبت کرے, یہ عمر میرے بھائی ابتدائے جوانی سے لے کے عہد شباب تک ہوتی ہے. شباب عربی میں 30 سال تک ہوتا ہے. 30 سال کے بعد شباب مارکیٹ سے تیل لینے چلا جاتا ہے. سمجھ رہے ہو نا, نبی نے حکم دیا نا اے شباب تم نکاح کرو, تو میں نے شباب کے لفظ کی تحقیق کی تو سب اس پر متفق ہیں اہل لغت کہ شباب 30 سال تک ہے. 30 سال کے اوپر اب یہ میچور ہونا شروع ہو گیا انسان, اب یہ اس میں وہ جذبات نہیں رہتے, ڈیزائرز کم ہونا شروع. 30 سے 40 سال تک بھی رہتا ہے, 40 سال کے بعد پھر نیچے, 50 سال کے بعد دم کروائیں, 60 سال کے بعد بس اتنا کافی ہے, زندہ ہے, اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. ہوتے ہیں مرد, میں یہ نہیں کہہ رہا مرد بوڑھا ہو جاتا ہے, اگر صحت کا خیال رکھے تو 80 سال میں بھی مرد جوان ہوتے ہیں, لیکن ظاہر ہے ایک جوانی 18 سال والی ہوتی ہے اور ایک 80 سال والی. دیر آر 2 types آف جوانیز, ٹھیک ہے نا. ہوتے ہیں جو صحت مند ہوتے ہیں, مرد بوڑھا نہیں ہوتا, یہ ایک حقیقت ہے. اگر صحت کا خیال رکھے وہ بہت عرصے جوان رہتا ہے. تو لیکن بہر ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے. تو اس لیے میں آپ لوگ سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, جلدی جلدی اچھی باپردہ گھریلو لڑکیوں پہ قبضہ کر لو جو گھر بسائیں تمہارا. اور اگر کسی کی بیوی چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئی ہے تو زیادہ غم نہ لے بھائی, دوبارہ سے شروع کر دے, کہیں اور کر لے. اس کو ٹینشن کو لے کے بیٹھے نہ رہیں. لوگ ٹینشن میں 10 سال نکال دیتے ہیں کہ نہیں جو وہی والی آئے گی تو اسی سے کروں گا, ورنہ نہیں. زندگی کیوں برباد کر رہے ہو اپنی یار. آپ کی سوچ ڈائیورٹ ہوگی تو اس کا خیال آپ کے دماغ سے نکل جائے گا. اچھی بات ہے وہ آ جائے, نہیں آ رہی تو کہیں اور کرو, دماغ اپنا کہیں اور لگاؤ. اللہ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا, یہ تھوڑی کہ ساری شادیوں کو کرتے رہو, سوچو نہیں زیادہ. تو اس لیے جلدی جلدی کر لیں. اچھی عورتیں گھریلو جو گھر میں رہنے والی ہوں, کیونکہ گھریلو عورت ہی گھر بسا سکتی ہے صحیح طریقے سے, تو وہ اپنے قبضے میں لے آؤ. اور پھر یہ جو عیاش لوگ ہیں نا, ان کو مارکیٹ میں 50 سال میں بھی کوئی نہیں ملے گی. یہ کہیں گے ہم نے 50 سال تک ویٹ کیا عیاشی کی, اب ہمیں مل ہی نہیں رہی. کیوں؟ سارے اچھی پہ 18 سال والوں نے کیا خیال ہے قبضہ کر لیا. تو اس لیے جلدی کر لو. تھک گئے کہہ کے, لیکن لوگ کہتے ہیں اس مولوی کو اس کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے. بیوی کے, شوہر کے, کیا اچھا دوسرے, اگر مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا تو میرے علاوہ کو اس کے علاوہ سب کچھ آتا ہے. یہ والی بات کر نہیں رہے ہوتے, حالانکہ اتنی اہم ہے. یہ تو کیوں ہے؟ اگر دوسرے علماء بھی اس پہ بولنا شروع کر دیں تو ہم اس پہ بولنا کم کر دیں گے. دوسرے بول نہیں رہے تو ہمیں پھر بولنا پڑتا ہے نا.